اللہ الرحمن الرحیم باب فی نشر الاصابع عند التکبیر۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہاتھ اٹھانے ہیں تو ہاتھوں کی جو حالت ہے، اس کی جو حیت ہے، وہ کیسے رہیں گے ہاتھ، اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ضمناً یہ بات بھی یاد رکھنے کے روایات میں ہاتھ اٹھانے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک روایت میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا آیا ہے، یہ روایت آگے کتاب الصلاۃ میں کدھر آ بھی جائے گی۔ اس کے راوی وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آج ہمارے بعض لوگوں نے اس کو مستقل سنت بنا لیا ہے اور وہ ہاتھ کندھوں تک ہی اٹھاتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو اتنا غلو کر لیا ہے، میں نے اپنی گناہگار ہاتھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کندھوں تک کو چھوڑ کے ناف تک ہاتھ اٹھا کے باندھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا۔ تو وائل ابن حجر عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، لیکن وہ اس کی وجہ بتا رہے کہ میں سردی کے زمانے میں آتا تھا اور صحابہ جو تھے وہ چادریں اوڑھتے تھے، اور فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ اگر سردی ہو، چادر میں آپ نے ہاتھ اوڑھے ہو تو کندھوں تک ہاتھ اٹھانا بھی حدیث سے ثابت ہے اور جائز بھی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کانوں کی جو لو ہے، یہ کانوں کی جو لو ہے یہاں تک ہاتھ اٹھانا، اور تیسری روایت میں، یہ روایتیں سارے نماز پیغمبر میں لکھی ہوئی ہیں، ہاتھ سر تک ہاتھ اٹھانا۔ اب 3 روایتوں میں جو ہمارا احناف کا طریقہ ہے، جو ہمارے اکابر نے بیان کیا ہے، بہترین ہے۔ اس طریقے میں تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے 2 حدیثیں رہ جائیں گی، 2 حدیثیں پہ عمل نہیں ہوگا، اور فقہاء محدثین کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوشش کر کے ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو طریقہ ہمارے اکابر بڑوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو اٹھاتے وقت اپنی حیت پر رکھ دو، کہ ہاتھ کی ہتھیلی قبلے کی طرف ہو، انگلیوں کو اپنی حیت پہ رکھو۔ اب جب آپ یوں کرو گے، انگلیوں میں فرجہ، درمیان میں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا گیپ آ جائے گا، اور یہ گیپ آپ نے بتکلف نہیں پیدا کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ انگلیوں کے درمیان فرجہ، یعنی انگلیوں میں تھوڑا سا تفاوت ہو، انگلیوں میں تھوڑا سا گیپ ہو، فاصلہ ہو، یہ فاصلہ کرنا نہیں ہے، بتکلف ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ہتھیلی کو قبلے کی طرف کر لینا اور ہاتھ کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا۔ خود بخود انگلیوں کے اندر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں، تو انگلیوں میں خود بخود آ گیا فرجہ، فرق آ گیا۔ اس طرح آپ نے کر کے، تو اپنے جو انگوٹھے ہیں، آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھے، ان کو اپنے کانوں کی جب لو سے لگائیں گے تو انگلیاں سر تک چلی گئی، چلیں گی بھائی، تو انگلیاں سر تک چلی گئی، انگوٹھے کانوں تک آ گئے، اور گھٹا جو تھا آپ کا کندھے تک آ گیا۔ تینوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا، تینوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھنے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو باب باندھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نشر الاصابع عند التکبیر، اور نشر کا معنی ہوتا ہے کہ ہاتھوں کے اندر کیا کرنا، گیپ پیدا، انگلیوں میں گیپ پیدا کرنا۔ تو یہ بات تکلف آپ نہیں کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے حدیث میں، روایات میں پڑھا ہے کہ مانگ، زلفوں کے اندر مانگ درمیان سے لکیر نکالنا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ نے جلالین میں پڑھا ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے، اس میں آپ نے یہ چیز پڑھی ہے۔ اب بعض لوگ بتکلف مانگ نکالتے ہیں، بڑے بالوں والے جنہوں نے زلفیں رکھی ہوتی ہیں، تو یہ بھی بات یاد رکھنے کہ اصحاب سیر، یعنی جو سیرت کی تفاسیر لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے بتکلف مانگ نہیں نکالتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالوں کو سیدھا کنگھی کرتے تھے، آپ علیہ السلام کی مانگ خود بخود نکل جاتی تھی، بتکلف نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح یہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کی حالت میں آپ نے ہتھیلی کو قبلے کی طرف رکھنا ہے، انگلیوں میں فرجہ، جو گیپ ہے وہ خود بخود پیدا ہو جائے گا، بتکلف آپ نے نہیں پیدا کرنا۔ یہ اس باب کا مقصد ہے، اور یہی طریقہ ہے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا، جس میں ساری روایات پہ عمل ہو جاتا ہے۔ اور جو بعض لوگ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ اس بات سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو، اللہ ہدایت دے ہم سب کو، کہ اس پہ عمل کرے کہ تینوں پہ عمل ہو جائے۔ اس میں ایک حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، اور یہ حدیث بھی وائل ابن حجر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صرف 20 دن انہوں نے قیام فرمایا ہے، ان کے علاوہ باقی کوئی صحابی اس کو روایت نہیں کرتا۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں سردی کے زمانے میں آیا تھا، اور صحابہ نے چادریں اوڑھی ہوئی تھی، اور چادر کے آگے تو ظاہر بات ہے چادر کے اندر تو کندھوں تک ہی ہاتھ اٹھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔